إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مصنف رحمہ اللہ یہ بیان فرمایا کہ ہمارے اوپر 4 چیزوں کا سیکھنا لازمی ہے. ان میں سے پہلے علم، اور وہ اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت. اور سب سے پہلے علم کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا کہ علم العمل به، الدعوت الیہ، اور چوتھا الصبر علی الاذی. اب مصنف رحمہ اللہ ان تینوں پر دلائل پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اپنے ذہن سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ قرآن و حدیث سے میں دلیل بیان کروں گا، دلیل کے ساتھ میں واضح کروں گا. اور اسی لیے ہر بات کے ساتھ دلائل قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں مصنف رحمہ اللہ. فرماتے ہیں والدلیل قولہ تعالی، دلیل یہ ہے اللہ رب العالمین کا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر مراد عصر سے کیا ہے؟ مصنف رحمہ اللہ جو دلائل ہمیں سمجھانا چاہ رہے وہ یہ ہے کہ مدعا کے طور پر، یعنی جب مسئلہ کو ثابت کرتے تو اسی کے مطابق کہتے کہ مجھ پر لازم ہے دلیل لانا، اور وہ دلیل اپنے فہم سے بھی نہیں، قرآن و حدیث سے. اس صورت کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے: فرضیت علم، عمل، دعوت اور صبر. والعصر مطلق زمانہ مراد ہے، لیل و نہار، رات اور دن. بعض علماء کے نزدیک سب سے عظیم مخلوق اللہ رب العالمین کے ہاں وہ زمانہ ہے. یہ زمانہ سب سے عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور بعض علماء کے نزدیک عصر سے مراد نماز عصر مراد ہے، نماز عصر مراد ہے، کیونکہ یہ وقت بہت اہمیت اور قدر و قیمت کا حامل ہے. اسی لیے احادیث میں اس کا تاکید بھی بہت آیا ہے. اس لحاظ سے بعض علماء کا یہ رائے ہے کہ والعصر سے مراد نماز عصر ہے. لیکن امام ابن جریر اپنے تفسیر میں یہ ذکر کیا ہے المراد من العصر مطلق زمانہ، مراد عصر سے مطلق زمانہ ہے، رات دن ہے، لیل و نہار ہے. تو اس صورت میں چند مسائل کو قابل غور اور قابل فہم ضروری ہے یہاں پہ کہ ہم سب اس کو سنیں اور سمجھیں. سب سے پہلے زمانہ کا اہمیت زمانہ. دوسرا اس زمانے کا قدر و قیمت، زمانے کا ارزش. اور تیسرا یہ زمانہ بہت قدر و قیمت والا ہے، بہت احکام کے حامل ہے. بزرگ ترین نعمت، سب سے عظیم نعمت انسان کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ نعمت یہ زمانہ ہے، یہ وقت ہے. انسان کے لیے سب سے عظیم نعمت وہ یہ کیا ہے؟ وقت ہے، یہ زمانہ ہے. اس زمانے کے بارے میں مطلق سوال ہوگا قبر میں. قبر سے جب اٹھیں گے تو اس وقت انسان اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتے جب تک بعض احادیث میں آتے 5 چیزوں کا، بعض میں آتے 4 چیزوں کا جواب نہ دے.
اور ان میں سے دو کا تعلق اس زمانے کے ساتھ ہے. عن شبابہ فیما ابلا، کہ یہ جوانی جو تجھے میں نے دیا ہے، جوانی کہاں گزارا ہے. اب یہ جوانی زمانے کے گزرنے کے ساتھ جوانے گزر جاتے ہیں، زمانے گزرنے کے ساتھ جوانی گزر جاتے ہیں، تو جوانی کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوا. دوسرا سوال وعن عمرہ فیما افنا، جو عمر میں نے تجھے دیا تھا، اس عمر کو کہاں فنا کیا تھا، کہاں صرف کیا تھا، کہاں اس کو ضائع کر دیا تھا. عمر بھی زمانے کے گزرنے کے ساتھ، رات دن گزرنے کے ساتھ یہ عمر گزر جاتے ہیں. تو اس لیے دو سوال قبر سے اٹھنے کے بعد جو سوال کیا جائے گا ان میں سے دو کا تعلق اس زمانے کے ساتھ. اللہ اکبر. رب العالمین کے عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانہ کیا ہے؟ یہ زمانہ ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار، رات و دن کی تبدیلی میں، رات جاتے ہیں دن آتے ہیں، اسی طرح تبدیلی کے ساتھ. اور اللہ رب العالمین قسم اٹھاتے ہیں والشمس والقمر والضحى، سورج، چاند، ان ستاروں پر، صبح پر، چاشت پر قسم اتارے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. تو معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی بہت قدر و قیمت ہے، بہت منزلت ہے. لیکن زمانے سے جو استفادہ کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور اس زمانے کو جو اس زمانے سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، وقت کو برباد کرے گا، تو اس کے لیے جہنم ہوگا انسان. اللہ اکبر. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما انت ایام، اے انسان، یا ایھا الانسان انما انت ایام، اے انسان، اے آدم کے بیٹے، تو ایک دن کی طرح ہے. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمُكَ ذَهَبَ مَعَهُ، تمہارا اگر یہ دن گزر گیا، ایک دن گزر جائے، تمہارا آدھا حصہ عمر کا چلا گیا. تم کس لالچ میں ہو، کس پریشانی میں ہو، کہاں جا رہے؟ تم ایک دین کی طرح ہو، گزر جاتے ہیں. اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے جو مشہور ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ انسان بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں لیکن دو چیز اس کا جوان ہو جاتے ہیں، دو خصلت جو اس کے اندر ہے وہ جوان ہوتا جاتے ہیں. ان میں سے الحرص علی المال والحرص علی العمر، ایک مال کا حریص، مال کی لالچ، اور ایک عمر، میرا عمر زیادہ ہو جائے، مال زیادہ آ جائے. انسان کا پاؤں جو ہے یہ قبر میں پہنچاتے ہیں، لیکن اس کا لالچ، حرص اتنا زیادہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، وہ نہیں چاہتے تاکہ میرا عمر لمبا ہو جائے اور کماؤں. اللہ اکبر. سلف صالحین کی عادت کیا ہوتا تھا کہ جب 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتے تو تلاش نہیں کرتے، 40 سال تک محنت کرتے تھے، تلاش کرتے تھے کمانے میں، لیکن اس کے بعد ترک کر دیتے دنیا کو. اپنے اولاد، اپنے بچوں کی سپورٹ کرتے کہ تم لوگ کماؤ، اب ہمارا باری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اب عذر باقی نہیں رہا. اب عبادت کے لیے بیٹھ جاتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جاتے. اس سے پہلے بھی سلف صالحین اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن 40 سال تک وہ دنیا کے ساتھ بھی لگا ہوتا تھا، 40 سال کے بعد ترک کرتے تھے. اللہ اکبر. کیونکہ اب عذر باقی نہیں رہا، 40 سال کے بعد بھی اللہ یاد نہیں آیا، معاصی و نافرمانی لگا رہا، پھر اللہ کو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. زمانے کے بارے میں ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو ایسی نعمت ہے جس میں لوگ غافل ہے، لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، اس نعمت سے اکثر لوگ غافل میں، خسارے میں ہے. ان میں سے الصحت والفراغ، ایک تندرستی ہے، یہ جسم، صحیح سالم جسم اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس جسم کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی دین کی خدمت میں، اللہ کی دین کی تعلیم میں، اللہ کی دین کی نشر و اشاعت میں نہیں لگا رہے. یہ صحت اللہ نے تجھے دیا ہے، لوگ غافل ہیں اس سے.
ہلاکت میں ہے۔ والفراغ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ یہ وقت ہے، یہ ٹائم ہے، یہ زمانہ ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے، اس سے بھی لوگ غافل ہیں۔ ان دو چیزوں کا اہمیت جانو۔ اللہ اکبر۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، غناک قبل فقرک۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کی آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ ان میں سے کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے آنے سے پہلے اس جوانی سے فائدہ اٹھاؤ، اس جوانی کو غنیمت سمجھو، اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اللہ کی دین میں لگاؤ، اللہ کی دین کی خدمت میں لگاؤ۔ شبابک قبل حرمک، کیونکہ جب بڑھاپا آ جائے اس وقت عبادت کرنا، ہر کوئی مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتے، اب طاقت نہیں ہے نیکی کرنے کی، وہ طاقت نہیں رہا کہ جو دین کی خدمت کرے، وہ طاقت نہیں رہا جو راتوں کو اٹھ جائے اللہ کے سامنے گر گرائے، اب کمزور ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گیا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد کی طرف لے آ رہے، پھر عبادت کے لیے بیٹھ جاتے۔ اس بڑھاپے آنے سے پہلے اللہ کی اس جوانی کو غنیمت سمجھو۔ دوسرا چیز غناک قبل فقرک، غریبی آنے سے پہلے، فقر آنے سے پہلے اس مالداری سے، اس غنا سے، اس تجارت سے آپ فائدہ اٹھاؤ۔ ابھی آپ کے پاس مال ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ آپ غربت آ جائے، فقر آ جائے، اس کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ اور تیسرا چیز صحتک قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے اس تندرستی سے فائدہ اٹھاؤ۔ تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ جس وقت تم صحیح سالم جسم اللہ نے آپ کو دیا ہے، بیمار جب ہو جاؤ تو اس وقت تم اس عبادت کو کر نہیں سکتے، اسی لیے بیماری آنے سے پہلے اس جسم کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی دین کی نشر و اشاعت میں لگاؤ۔ اور تیسرا حیاتک قبل موتک، موت آنے سے پہلے اس زندگی سے، اس وقت سے، اس زمانے سے فائدہ اٹھاؤ، غنیمت سمجھو۔ کون سا؟ حیات، جوانی، شباب، تندرستی، صحیح جسم، موٹا چہرہ، لال چہرہ، اللہ نے آپ کو دیا ہے، مال دیا ہے، ہر قسم کی سہولیات اللہ نے آپ کو مہیا کیا ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اس کو غنیمت جانو، اس کو غنیمت سمجھو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهَ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت آپ کو ٹائم نہیں دے گا، جس وقت ٹائم پورا ہو گیا 1 منٹ پہ آگے پیچھے نہیں کرے گا، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ جائے اور آپ یہ کہو مجھے تھوڑا ٹائم دے دو تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اللہ کو راضی کر لوں، لیکن اس وقت یہ اللہ کا قانون ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهَ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس وقت یہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ موت کو ٹالا نہیں جائے گا۔ موت آنے سے پہلے اس حیاتی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، غنیمت سمجھو۔ اللہ اکبر۔ 5واں چیز فراغک قبل شغلک، مصروفیت آنے سے پہلے آپ اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، یہ وقت اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے کے سارے یہ 5 چیزیں دلالت کرتے ہیں اس زمانے کے ساتھ۔ یہ زمانہ اس برف کی طرح ہے، برف کو لو کسی جگہ پہ رکھ دو، اگر آپ اس سے استفادہ کر لیا تو صحیح، نہیں کر لیا پگھل جائے گا وہ۔ یہ زمانہ برف کی مانند ہے، پگھل جائے گا، اگر آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا
پگھل جائے گا، چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ والعصر، قسم ہے اس زمانے کی، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے، جس چیز پر رب قسم اٹھائے اس کی کتنی عظمت و شان کی دلائل ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا چیز، اس آیت کے اندر جو مسئلہ ہے وہ قسم لغیر اللہ ہے، قسم مخلوق پر ہے۔ کیا مخلوق پر قسم کھانا شرک ہے؟ اللہ کی رسول نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو اگر جس کے لیے یہ ضروری ہے، وہ ضروری سمجھتے کہ قسم اٹھائے، پھر اللہ کے نام پر قسم اٹھائے، اللہ کے نام پر قسم اٹھائے، فلیحلف باللہ۔ اور دوسرے حدیث میں ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور پر قسم اٹھایا، غیر اللہ پر قسم اٹھایا، وہ شرک کرے گا، مشرک ہو جائے گا۔ والعصر، واو قسمیہ ہے، العصر مقسم بھی ہے، زمانہ ہے، جواب قسم وہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر۔ ان الانسان، یہاں پہ حرف تاکید، الانسان الف لام جنس، تمام انسان مراد ہے، سارے انسانیت خسارے میں ہے۔ بعض کہتے الف لام استغراق کا ہے، لیکن جنس کا زیادہ راجح ہے۔ تو اس لیے ان انسان لفی خسر، یہ سارے انسان خسارے میں کیوں ہیں؟ خسارہ کہتے ہیں نقصان کو، تاوان کو، بربادی کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک موبائل ہے، آپ 5,000 کا لیتے اس کو 2,000 کا دے دیتے، آپ نے نقصان کر دیا، اسے کہتے ہیں نقصان۔ یہ سارے انسان خسارے میں کس طرح ہے؟ آپ فرمایا تمام انسان خسارے میں، سارے کے سارے انسان خسارے میں، صرف وہ انسان اس خسارے سے بچ جائے گا جن کے اندر 4 صفات ہو، 4 صفات کے متصف ہو، حامل ہو، وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ کون سے؟ جس کے اندر علم ہو، عمل ہو، اور دعوت ہو، صبر ہو، جو اس صورت کے اندر آگے بیان کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ 4 قسم کے ساتھ، واو قسمیہ ایک، ان اور لام داخل ہوا خبر ان میں، اور اس طرح جملہ اسمیہ، 4 قسم، 4 تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ، واو ان، لام داخل ہوا خبر ان میں، اور جملہ اسمیہ بھی یہ ہے۔ تو 4 تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اس وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، اس عمر کو اللہ کی زندگی میں نہیں گزارا، اس وقت سے درست فائدہ نہیں اٹھایا، تو یہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ اس خسارہ سے بچ جائے گا، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان لائے، ایمان، آمنوا، ایمان کو علم سے تعبیر کیا ہے، اس کو علم کہا، کیونکہ ایمان اہل سنت اور جماعت کے نزدیک مرکب ہے 2 چیزوں کا، تصدیق، اقرار اور عمل۔ ایمان بلا عمل اللہ کے ہاں فائدہ مند نہیں ہے، قبول نہیں ہے، اس کے لیے عمل ضروری ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسرا چیز کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا، دوم صفت کیا ہے؟ نیکی، عمل صالح۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ ما وافق الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت سے موافق ہو، اصل یعنی اصل شریعت سے یہ عمل ثابت ہو، اور اس کا انجام میں بھی اخلاص ہو، اور تیسرا چیز اس کا کیفیت سنت کی مطابعت ہو، سنت کی موافق ہو، سنت کی اتباع اس میں ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ عمل صالح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تیسرا چیز کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، توصیہ کرتے ہیں حق کا۔ مصنف رحمہ اللہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے کیا فائدہ، کیا استدلال کیا ہے؟ الدعوت الیہ، دعوت اسی کی طرف۔ مصنف تواصوا بالحق سے دعوت ثابت کیا ہے، کس طرح؟ کسی کو نصیحت کرو، کسی کو وصیت کرو، کسی کی طرف دعوت کرنے، کیا ہے؟ ایک دعوت ہے، نصیحت کرنا ہے، کیا ہے؟ دعوت ہے۔ تواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنا، کسی کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا، کیا ہے؟ تواصوا بالحق ہے۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ ہے، جب تم ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد صبر کرو،
اور دعوت دو. تو یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کے پاؤں کے نیچے قالین بچھائے. نہیں، جب تم دین کی طرف نکلو، لوگوں کو دعوت دینا شروع کرو، لوگوں کے سامنے حق بیان کرو، لوگ تمہیں اذیت دے گا، لوگ تمہیں تکلیف دے گا، لوگ تمہیں برا بھلا کہے گا، لوگ تمہیں برے القابات سے پکارے گا. یہی مشن تھا صحابہ کرام کا. اور وہ تکالیف کس طرح دیں گے آپ کو؟ جسمانی تکالیف بھی اور زبانی تکالیف بھی آپ کو دیں گے. اللہ اکبر. آگے فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کہتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے تھے، فرمایا صبراً یا آل یاسر. صحابہ کرام یاسر، عمار اور سمیہ رضی اللہ عنہم، ابو جہل لعین نے ان کو صبح صبح گھر سے نکال کر اور جا کر اس مکے کے اس گرم پتھروں کے اوپر لیٹا کر ان کو کوڑے مارتے تھے، ان کو عذاب دیتے تھے، ان کو اذیت دیتے تھے کہ دین کو چھوڑ دو، محمد کی دین کو چھوڑ دو. لیکن انہوں نے اس دین کو نہیں چھوڑا، اس تکالیف کو برداشت کر کے یہاں تک یہ دین ہم تک پہنچ گیا. اللہ اکبر. صحابہ نے اس دعوت کو پکڑ لیا، ایمان کو پہچان لیا، صبر کو سمجھ گیا. اسی حالت میں بھی اللہ کے رسول ان کو کیا کہتے تھے؟ صبر کی تلقین کرتے تھے. صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول دیکھتے تھے ان کو تکلیف دے رہے، ان کو عذاب دے رہے، لیکن آپ کی بس کی بات نہیں تھی، آپ ان کو روک نہیں سکتے تھے، کمزور تھے. اللہ اکبر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے زیادہ مارا. یہ مشقت، یہ تکالیف ان کے اوپر اس لیے تھے انہوں نے دین کو سمجھ کیا تھا. اللہ اکبر. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے تھے. آگے فرماتے قال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورة لکفتهم. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورة، اگر اس صورت کے علاوہ کوئی اور دلائل بھی نازل نہیں فرماتا تو یہ صورت کافی ہو جاتی سب کے لیے. امام شافعی رحمہ اللہ، اس کا نام ہے محمد بن ادریس الشافعی. شافعی ان کی جد رابع کا نام ہے، یعنی چوتھا جو جد ہے نا ان کا نام ہے. محمد اس کا اپنا نام ہے، اور ادریس ان کے والد کا نام ہے. ان کا وفات ہوا ہے 204 ہجری میں، اور ان کا پیدائش 150 کو پیدا ہوا تھا. تو فرماتے ہیں اکثر لوگ اس جملے کا معنی و مفہوم کچھ اور سمجھاتے لوگوں کو، لیکن وہ یہ ہے لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورة لکفتهم، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس صورت کے علاوہ کوئی اور صورت نازل نہیں کرے تو یہ صورت کافی ہو جاتا لوگوں پر حجت. کیا مطلب؟ یعنی یہ سورہ سعادت و شقاوت کے لیے کافی ہو جاتا، یعنی فہم سعادت شقاوت یہ صورت کافی ہے. ایک آدمی اگر چاہتے ہیں کہ وہ سعادت مند ہے، ان 4 صفات کو اپنے اندر لگائے. انسان کی اگر کوئی بدبخت ہے، شقاوت ہے، تو اس سے معلوم ہو جاتے اس کے لیے. یعنی باقی اسلام کا مکمل ایک خلاصہ ان صورت کے اندر ذکر ہے. اس صورت کے اندر ذکر ہے صبر، دعوت اور تکالیف بسو کرنا، ایمان لانا، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. تو یہ صورت جو ہے سعادت اور شقاوت کا راستہ ہمیں بتاتے ہیں. یہ صورت ہمیں شقاوت اور سعادت کے راستہ کے فہم کے لیے یہ کافی ہو جاتے اگر باقی صورت میں نازل نہیں کرتا. والدلیل قوله تعالی،
والدلیل قوله تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر. وقال بخاری رحمہ اللہ، آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل والدلیل قوله تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. مصنف نے یہ بات کہا کہ میں بغیر دلیل کی بات نہیں کروں گا. علم پیچھے ذکر کیا کہ دعوت صبر، اب مدعا کے طور پر دلیل ذکر کر رہے. یہاں پہ فرماتے ہیں وقال بخاری رحمہ اللہ باب قبل القول والعمل، استدلال کرتے ہیں قول امام بخاری رحمہ اللہ سے. امام بخاری کے قول سے استدلال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف یہ میرا فہم نہیں ہے، بلکہ مجھ سے پہلے بھی جو علماء تھے، بلکہ باقی علماء کا بھی یہی علم ہے، یہی فہم ہے کہ علم سے پہلے، قبل القول، بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم ضروری ہے، یہاں تک کہ توحید سیکھنے سے پہلے علم ضروری ہے. استدلال کرتے ہیں کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، فاعلم، جان لو کہ بے شک وہ، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ، بخاری سے مراد کون ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ البخاری رحمہ اللہ. شوال 194 ہجری میں یہ پیدا ہوا، ماں کے پیٹ میں تھے. ان کا والد محترم وفات پا گیا اور یہ یتیم پیدا ہوا. تو ان کی ماں جو ہے بہت عالی قدر منزلت والے تھے، تو اپنے بیٹے کو بغیر وضو کی کبھی بھی دودھ نہیں پلاتی تھی. فرماتے ہیں جب امام بخاری رحمہ اللہ بڑا ہوا تو ماں نے ان کو کہا کہ میں نے کبھی بھی آپ کو لقمہ حرام آپ کو نہیں کھلایا، یعنی حرام لقمہ کبھی بھی آپ کو میں نے نہیں کھلایا. اللہ اکبر. امام بخاری رحمہ اللہ نابینا تھے، تو اس ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی آنکھوں کو واپس دے دیا، بینائی روشن کر دیا. تو اسی کے ذریعے سے تھے کہ بہترین کتاب امام بخاری رحمہ اللہ وہ صحیح بخاری کتاب لے کر کہ جس کی ہر ایک حدیث پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے، الا یہ کہ اہل زیغ کے علاوہ باقی سب کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام بخاری علم کے لیے بڑا سفر کیا تھا، دور و دراز، دمشق، مصر، شام، علم کے لیے سفر کیا تھا. صحیح بخاری کو حرم میں لکھا ہے، اور ہر حدیث کی کتابت سے پہلے امام بخاری وضو کر لیتے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر حدیث لکھتے تھے. بخاری رحمہ اللہ، اس لیے ان کی کتاب کا اتنا قدر و منزلت ہے، قرآن کی بات سب سے اصح کتاب بخاری مسلم ہے رحمہ. تو سفر علم کی واپسی کے بعد پھر دوبارہ بخارا کی طرف سفر کیا، آ گیا. بخارا کا بادشاہ اس وقت مسلمان تھا، تو اس نے امام بخاری رحمہ اللہ سے مطالبہ کیا کہ آپ میرے گھر میں آ جائیں، میرے بچوں کو الجامع الصحیح المسند من اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وسنن ایامہ، کیا آ جائے میرے گھر میں، تعلیم دے دے میرے بچوں کو. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس کے جواب میں کہا العلم یؤتی ولا یأتی، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کے لیے سفر کیا جاتا ہے، علم آپ کے پاس نہیں آئے گا. اللہ اکبر. صانوا العلم صان اللہ، اس علم کی حفاظت کرو، قدر منزلت کرو، اللہ تجھے عزت دے گا. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے امام بخاری اس جگہ میں بہت تنگ ہوا، تو بخاری رحمہ اللہ اس امتحان میں پھر آپ نے اس علاقے کو ترک کر دیا، بخارا کو سمرقند کی طرف سفر کر دیا، اور خرتنگ علاقہ کی نامی ہے، ازبکستان کے قریب ہے، وہاں پہ اس علاقہ میں گیا امام بخاری رحمہ اللہ، اور پھر وہاں پہ بھی
اس کے اوپر تھنگ آ گیا، مطلب اس ادھر بھی اذیتوں میں تھے، تکلیف میں تھے، تو پھر انہوں نے دعا کیا اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت، اے اللہ زمین باوجود اس کی وسعت کی مجھ پر تنگ آیا ہے، میرے روح کو قبض کر دو۔ موت کی تمنا درست نہیں ہے، لیکن جس وقت آپ کے ایمان کا خطرہ ہو، جس وقت آپ کی دین چلا جا رہا ہو، اس وقت موت کی تمنا کی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ رب العالمین سے تمنا کیا تھا امام بخاری کہ اپنی امانت کو اپنے پاس بلاؤ، اللہ اکبر، تو وہ وہاں پہ مریض ہوا، بیمار ہوا، تو بیمار ہونے کے بعد وفات پا گیا 256 ہجری میں، اور عید الفطر کی رات کو امام بخاری رحمہ اللہ وفات پا گیا۔ باب العلم قبل القول والعمل، تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے علم کو ذکر کرتے ہیں، توحید سے پہلے بھی علم ضروری ہے۔ محمد بن عبد الوہاب استدلال کرتے ہیں، بخاری کو ذکر کرتے یہاں تک کہ وجہ یہ ہے کہ یہ رسالہ جو ہے الاصول الثلاثہ علمی ہے۔ امام محمد اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ رسالہ ایک علمی رسالہ ہے، اس وجہ سے علم سکھانا ضروری ہے، علم سیکھنا ضروری ہے عمل کرنے سے پہلے۔ جس علم میں عمل نہ ہو، جس عمل میں علم نہ ہو، وہ بے فائدہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ بھی لکھتے ہیں الجواب الکافی میں فی الانتصار فی القتل ناجیہ میں کہ والجہل داء قاتل، شعر کے لفظ میں بہت مقدمہ قصیدہ نونیہ کے اندر ذکر ہے، کہتے ہیں کہ جہل ایک بیماری ہے جو ہلاک کرنے والا ہے، اور علم شفا دینے والا ہے۔ علم شفا ہے، علم قرآن و سنت کیا ہے؟ یہ شفا ہے، اور یہ جہل کی ضد ہے۔ تو جب انسان علم سیکھے گا تو جہل خود رفع ہو جائے گا۔ اور پھر علم کہاں سے سیکھے؟ ہم علم عالم ربانی سے سیکھے۔ علم عالم ربانی سے، متعلم سے نہیں سیکھتے۔ اپنے کتاب سے جو سیکھے گا، کتاب سے خود پڑھے گا، وہ عالم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ایک صحیح ہوگا 10 غلطی زیادہ ہوگا۔ عالم ربانی کون ہے؟ قرآن کریم خود کہتے ہیں۔ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ الذي ربانی کون ہے؟ الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبره، کہ لوگوں کو علم کی بنیادی چیزوں کو سکھائے، آہستہ آہستہ یہاں تک جاتے ہوئے سارے علم سیکھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد نے بھی اسی طرح ابو الدرداء رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو بھی ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ یا حبذا نوم الاکیاس وافطارهم، افسوس ہے ان لوگوں پر، ان عقل مندوں پر جو رات کو سوتے ہیں، اور جو بے عقل لوگ ہیں، بے علم لوگ ہیں، وہ رات کو جاگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علماء کو چاہیے، حفاظ کو چاہیے کہ رات کو اٹھے، اللہ کے سامنے گر گرائے، اس علم کی قدر منزلت کو جانے، اور اپنے اور بے عقلوں کے درمیان فرق کو جانے۔ اللہ رب